بالخصوص خوارج کی علامات بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایک علامت یہ بیان کی ہے، یقولون من قول خیر البریہ، اور دوسرے الفاظ یقولون من قول خیر البریہ اور من خیر قول البریہ، دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 6930 نمبر حدیث ہے، اور اس میں الفاظ ہیں یقولون من خیر قول البریہ، وہ احادیث پڑھیں گے، خوارج حدیث بیان کریں گے، لیکن حدیث پڑھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود جو ہے وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے حوالہ اس کا سن لیں۔ صحیح بخاری میں 6930 نمبر، صحیح مسلم میں 2462 نمبر، اور سنن ابی داؤد میں 4767 نمبر، 4767 نمبر یہ حدیث ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری شرح صحیح مسلم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پہ لکھتے ہیں کہ اے یحرفون معانیہ و تأویلہ، وہ خوارج قرآن پڑھنے کے باوجود گمراہ کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ معانی کو اس میں تحریف کریں گے، و تأویلہ، اور اس کی تعویل میں تحریف کریں گے۔ قرآن کے معانی اور اس کی تعویل میں تحریف کے مرتکب ہوں گے، پڑھیں گے ضرور لیکن قرآن حدیث پڑھنے کے باوجود وہ تحریف کے مرتکب ہوں گے، لہذا وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو جو قرآن پڑھے، حدیث پڑھے لیکن اس میں تعریف معنوی کا مرتکب ہو، وہ بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اب مرزا جیلمی کا یہ بھی وتیرہ ہے کہ احادیث تو پڑھتا ہے، حدیثوں کے حوالے دیتا ہے، لیکن بیسیوں بلکہ سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تحریف کا مرتکب ہے، تحریف کرتا ہے، حدیثوں کے اندر معنی کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے۔ مشت از خروارے، ایک بہت بڑے ڈھیر سے ایک جو ہے وہ مٹھی ہی پکڑ کے لوگوں کو بتا دی جائے کہ یہ ہے اس ڈھیر کی حقیقت تو کافی ہوتا ہے۔ مرزا جیلمی کی ان تحریفات میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، ریسرچ پیپر نمبر 8، مکمل نماز محمدی، اس کا پیج نمبر 2 ہے، اور نماز محمدی کا سنت قیام یہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، اور اس میں سنن نسائی کی 890 نمبر حدیث بیان کی ہے۔ اگرچہ حوالے 2-3 اور بھی ہیں لیکن یہ جو الفاظ میں پڑھنے لگا ہوں یہ سنن نسائی کی 890 نمبر حدیث، اور صحیح ابن خزامہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ صحیح ابن خزامہ کی حدیث بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی رفع دین کا ذکر بھی نہیں ہے، البتہ اس کے اندر رفع دین کا ذکر ہے، لیکن ہمارا جو مستدل ہے اس کا ہمارا جو مقصود ہے وہ یہ ہے اس مقام کو واضح کرنا جہاں مرزا نے جو ہے نا وہ الفاظ کے اندر اور حدیث کے معنی کے اندر تعریف کی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھا کہ حضور نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والساعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، علی ظہر کف الیسری، ظہر کہتے ہیں پشت کو، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، ہتھیلی کی پشت پر، والرسغ اور اس گٹ پر، یعنی گٹا اور اس کو گٹ بھی کہتے ہیں، والساعد اور کلائی پر رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس طرح رکھا کہ کچھ حصہ ہتھیلی کی پشت پر آ گیا، کچھ گٹ پر آ گیا، گٹے پر، اور کچھ کلائی پر آ گیا۔ یہ حدیث کا بالکل مضمون واضح ہے۔ یہاں لفظ ہے رسخ، حدیث میں 3 لفظ استعمال ہوئے، علی ظہر کف الیسری، کف الیسری والرسغ والساعد، یہ 3 الفاظ ہیں۔ یہ ظہر کف الیسری بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، اور جوڑ یعنی گھٹا، اور نمبر 3 کلائی۔ اب مرزا نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کلائی اور ساعد پر رکھا کرتے تھے۔ اور ابو داؤد اور نسائی کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسغ را سین غین کف اور ساعد پر رکھا۔ ساعد کہتے ہیں کف سے لے کر کونی تک، یہ کف کا لفظ تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا ہے، اور یہاں انگلی سے لے کے کف تک رسغ کہلاتا ہے، اور اس پورے کو ہم کہتے ہیں زرا، اور یوں رکھیں گے تو وہ ایک خاص پوزیشن پہ آئے گا جو نہ بہت اونچا، نہ بہت نیچا،
अताफ से बरल ये ऊपर ही है। बाई हथेली, कलाई और साइद, हथेली, कलाई और साइद, जबकि हथेली का तर्जमा अला ज़ाहिर कफ़ल युसरा का तर्जमा के बाई हथेली की पुष्ट पर, व रुस का तर्जमा मिर्ज़ा ने कर दिया कलाई, जबकि रुस का तर्जमा अल मफसलु बैन साइद वल कफ, जो हथेली और कलाई के दरमियान ये जोड़ है ना, इस जोड़ को रुस कहते हैं। अब यहाँ तारीफ़ मानवी का इर्तिकाब मिर्ज़ा ने अपने जो बयान से रिकॉर्ड करवाया उसके अंदर भी तारीफ़ की, और ये जो रिसर्च पेपर नंबर 8 लिखा है इसके अंदर भी तारीफ़ का इर्तिकाब किया, और हदीस के माने को तब्दील कर दिया सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए। और वो मकसद ये था कि मैंने हाथ चूँकि यहाँ बांध रहे होते हैं नमाज में, और अब अगर मैं ये तर्जमा करूँगा कि आप अलैहिस्सलाम अपने जोड़ पे हाथ रखते थे, यानी इस गुट के ऊपर, गिट्टे के ऊपर, तो फिर मेरा जो मकसद पूरा नहीं होगा। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए हदीस के माना के अंदर मिर्ज़ा जलमी ने तारीफ़ का इर्तिकाब किया। ये एक मिसाल है मिर्ज़ा जलमी की हदीस के अंदर तारीफ़ की, और ये ख़वारिज का अमल और ख़वारिज का काम था जो मिर्ज़ा जलमी कर रहा है। अब मिर्ज़ा जलमी ने असहाबे सिफ़ीन के हवाले से ये स्टेटमेंट जारी की है कि असहाबे सिफ़ीन उनको मैं फासिक व फाजिर और ज़ालिम समझता हूँ, और उस हवाले से एक असर का सहारा लिया जो कि सुनन कुबरा लिल बैकी में मौजूद है, और वो असर है कि हज़रत सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हालत जंग में, जंग सफ़ीन के मौके पर यह कहा, और उसमें मिर्ज़ा जलमी ने अपनी तरफ से एक लफ्ज़ ऐड किया है फाजिर का। यासिर का कौल हम आपको बता देते हैं सुनन कुबरा लिल बैकी में कि अहले सिफ़ीन को फासिक और अहले सिफ़ीन को काफिर न कहो, बल्कि कहो ये फासिक और फाजिर है और जालिम है। जबकि उस असर के अंदर, उस रिवायत के अंदर फाजिर का लफ्ज़ दूर दूर तक सुनन कुबरा लिल बैकी के अंदर मौजूद नहीं है। दावा ये करते हैं कि ये कहते हैं जी कि इंजीनियर साहब अपनी तरफ से हदीसें गढ़ लेते हैं, हदीसों के अंदर अपनी तरफ से इजाफा कर लेते हैं, तो साबित ये इसने किया कि मैं तो इजाफा नहीं करता। अब मिर्ज़ा को क़यामत की सुबह तक चैलेंज है कि मिर्ज़ा जलमी के अंदर अगर कोई इल्मी दमखम है तो ये फाजिर का लफ्ज़ इस रिवायत के अंदर सुनन कुबरा बैकी से निकाल के दिखाए, जबकि उसके अंदर लफ्ज़ मौजूद नहीं है। लफ्ज़ उसके सुनन कुबरा बैकी के जो रवायत और जो असर है उसके अंदर ये है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि अहले शाम ने कुफ़र किया, तो सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, तुम ये ना कहो कि उन्होंने कुफ़र किया, बल्कि फसाकू औ ज़ालमू या फसाकू ज़ालमू के अल्फाज जो हैं वो दीगर किताबों में मौजूद हैं। अब फसाकू और ज़ालमू जो है ये नज़रिया और ये जो स्टेटमेंट है वो सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है अहले शाम के बारे में, और वो भी हालत जंग में, गज़ब की हालत में, गुस्से की हालत में, हालत जंग में। जिस तरह मैंने सही मुस्लिम की 4577 नंबर रिवायत से सैयदना अब्बास की एक स्टेटमेंट मौला अली के बारे में नकल की है कि मौला अली के बारे में हज़रत अब्बास ने, जो रिवायत सही मुस्लिम की सिर्फ रिवायत की हद तक मैं नकल कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि इक़दी बैनी व बैन हाज़ल काज़िब अल गादिर अल आसिम अल खाइन। ये 4 जुमले मौला अली के बारे में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहे। तो ये स्टेटमेंट क्या मान के तो मौला अली के बारे में कोई इस तरह का अकीदा रखेगा तो वो बेदीनी हो जाएगा। अब ये जहाँ तक बात है अहले सिफ़ीन के हवाले से, मिर्ज़ा जलमी जो है वो कहता है मैं बाबों का पुजारी नहीं हूँ, मैं ना वहाबी हूँ, ना मैं बाबी हूँ, मैं मुस्लिम इल्मी किताबी हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, इस कौल की बुनियाद पर ये असर अगर सही माना जाए, हालांकि ये असर जो है वो दीगर किताबों के अंदर ये मुख्तलिफ तुरुक इसके मौजूद हैं और मुख्तलिफ अल्फाज रिवायत के मौजूद हैं। जहाँ तक मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में ये असर आया है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में 38,996 नंबर जो असर है उसमें यह लफ्ज़ है कि एक शख्स ने कहा कि काफ़र अहलु शाम, अहले शाम ने कुफ़र किया। तो सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा ना कहो, नबीयुना व नबीयुहुम वाहिद, उनका और हमारा नबी एक है, व क़िबलतुना व क़िबलतुहुम वाहिदा, उनका और हमारा किबला एक है, वलाकिन्नहुम कौमुम मफ्तूनून जारू अनिल हक़, लेकिन वो ऐसी कौम है कि जो फितने में मुब्तला हुए हैं और वो हक़ से हट गए। फ़हक़्क़ अलैना अन नुक़ातिलहुम हत्ता यरजिऊ इलैहि, हम पर हक़ है कि हम उनके साथ किताल करें हत्ता कि वो वापस लौट आएँ। तो ये स्टेटमेंट जो है वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। उसमें जो ये मैंने जो रकम आपके सामने पेश की है, इस रिवायत के अंदर, इस असर के अंदर फ़साकू ज़ालमू के अल्फाज भी मौजूद नहीं है और दीगर के अंदर फ़साकू ज़ालमू के अल्फाज भी मौजूद हैं। लेकिन ये उनकी हालत जंग में स्टेटमेंट है
اس کو دین کا حصہ بنائیں گے تو صحابہ کرام کے آپس میں جو غصے کی حالت میں یا اختلافات کے موقع پر، جو آپس میں رنجش کے موقع پر جو الفاظ ہیں ان کو دین کا حصہ ہم نہیں بنا سکتے، اور اس کے لیے ہمارے پاس میں حمد تعالیٰ دلائل موجود ہیں۔ اب وہ حدیث کیا ہے، میں اس کا ایک جو طریق ہے سنن ابی داؤد والا 4597 4597 آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، خبردار تم سے پہلی جو ملتیں تھیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئیں، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، اور الفاظ سنیے، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ، اور بے شک میری یہ امت، میری یہ ملت، سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تفترق، افترق یفترق، افتراق کا معنی بٹ جانا، الگ الگ ہو جانا، حصے ہو جانا، تقسیم ہو جانا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا۔ میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اب ان 73 فرقوں میں سے پہلے سے لے کر آخری 73 تک، ان 73 فرقوں میں سے 72 فی النار، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گا۔ وواحدۃ فی الجنہ، یہ واحدہ، یہ کیا واحدہ، یہ ایک کیا ہے، وہ فرقہ 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وواحدۃ فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو فرمایا ہی الجماعت، وہی جماعت ہوگی، وہی جماعت ہوگی مسلمانوں کی جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہی جماعت ہوگی۔ یہ حدیث کے اندر باقاعدہ الفاظ موجود ہیں۔ واحدہ کا جو صفت ہے، یہ فرقہ کی صفت ہے، فرقہ تم واحدہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ مرزا نے اس مقام پہ اتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے کہ کہتا ہے جی کہ حدیث میں جو ہے نا کہ 73 میں سے ایک جنت میں جائے گی، تو یہ نہیں کہ وہ ایک فرقہ ہوگا، وہ گروہ ہوگا۔ اور آپ فرمائیں ایک گروہ حق پہ ہوگا، فرقہ نہیں، گروہ۔ اسی لیے مرزا کو ہم کہتے ہیں کہ مرزا عربی سے بالکل ناواقف اور نابلد ہے۔ کہتا وہ گروہ ہوگا، فرقہ نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گروہ کا لفظ ہے یہ حدیث کے اندر ہے؟ گروہ تو لفظ ہی اردو کا ہے، حدیث کے اندر لفظ کیا ہے؟ حدیث کے اندر فرقہ کا لفظ ہے، اور اس کے میں آپ کے سامنے ترک پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث کے اندر گروہ کا لفظ نہیں، کہتا نہیں وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ گروہ ہوگا۔ بھائی گروہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، گروہ تو اردو کا لفظ ہے، اور گروہ ترجمہ ہے فرقے کا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں مرزا کے لیکچر سے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو کہتا ہے جی کہ پوری زندگی لوگوں نے اتنا علم حاصل نہیں کیا ہوتا جو ہمارے ایک لیکچر سے، یہ جہالت حاصل ہوتی ہے مرزا جلمی کے لیکچر سے کہ یہ کہتا ہے جی وہ فرقے کا لفظ نہیں ہے، وہ تو گروہ کا، گروہ ہے کہ گروہ ہوگا، جبکہ حدیث کے اندر فرقہ کا لفظ بھی موجود ہے، اور گروہ ترجمہ بھی فرقے ہی کا ہے، کیونکہ گروہ تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، گروہ اردو کا لفظ ہے۔ یہ امام حاکم کی المستدرک الصحیحین ہے، اس میں 452 نمبر 452 نمبر حدیث ہے، اس میں لفظ ہے کلھا ضالہ الا فرقۃ واحدہ، باقی سارے کے سارے گمراہ ہوں گے، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہے۔ یہ المستدرک الصحیحین اور المعجم الاوسط ہے، امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی المتوفیٰ 360 ہجری، اس میں 7840 نمبر حدیث لے کے آئے۔ صحابہ نے پوچھا وما تلک الفرقہ، یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو فرمایا من کان علی ما انا علیہ اليوم اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اور یہ المعجم الاوسط کے بعد المعجم الصغیر ہے امام طبرانی کی، اس میں حدیث نمبر 733 ہے۔ قالوا وما ہی تلک الفرقہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہوگا؟ قال ما انا علیہ اليوم اصحابی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو حدیث کے اندر تو فرقہ کا لفظ موجود ہے، اور وہ جو فرقہ ہے وہی مسلمانوں کی بڑی جماعت ہوگی، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ جامع ترمذی کے اندر 2165 نمبر صحیح حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ خطبہ دیا، اور حدیث لمبی میں اس کا ایک حصہ جو مستدل ہے میرا وہ پڑھتا ہوں۔ علیکم بالجماعہ و ایاکم والفرقہ،
تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، ایاکم والفرقہ، اور فرقوں سے بچ کے رہنا۔ اب 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں، باقی جہنم میں، اور وہ فرقہ جماعت ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا، اور 2165 نمبر جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت کا ساتھ لازم ہے، ایاکم والفرقہ، اور فرقوں سے بچ کے رہنا۔